ببلو بیٹا، ببلو بیٹا، تم کیا ہر وقت سست پڑے رہتے ہو؟ کوئی کام بھی نہیں کرتے ہو؟ بیٹا میں بہت تھک گئی ہوں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے۔ اب دیکھو تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم بھی جو کچھ کام کیا کرو۔ میری طبیعت آج کل بہت خراب ہے، اب میں نہیں جا سکتی باہر کام کرنے کے لیے۔ امی، کیا ہے؟ مجھے آپ آرام بھی نہیں کرنے دیتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا اگر میں نے کام نہ کیا، ابھی میں چھوٹا ہی تو ہوں۔ ببلو بیٹا دیکھو تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، گھر میں اور کوئی ہے بھی نہیں جو کما کے لائے۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں۔ چلو بیٹا شاباش، اٹھو اب جاؤ تم کام کر کے آؤ، دیکھو کوئی کام ڈھونڈو۔ میری طبیعت اب بہت خراب ہے، اب میں نہیں جا سکتی باہر۔ اچھا امی، چلو میں جاتا ہوں۔ اوہ، اب کام کرنا پڑے گا مجھے۔ چلو کوئی جلدی سے کوئی آسان سا کام ڈھونڈتا ہوں تو تھوڑے بہت پیسے ملیں گے، لا کے امی کو دیتا ہوں تاکہ امی بھی خوش ہو جائیں۔ چلو، ارے الحمدللہ، آج تو مجھے یہ تھوڑے سے پیسے مل گئے ہیں تو یہ تھوڑے سے کوئن تھی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، امی اس سے خوش ہو جائیں گی۔ ابھی میں بھاگتا ہوں، اس کو ذرا ہاتھ میں پکڑ کے بھاگ کے گھر جاتا ہوں تاکہ امی کو جا کے میں دوں۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام ببلو بیٹا، تمہیں کوئی کام ملا؟ کچھ کما کے لائی ہو تم؟ جی جی امی، ابھی میرے ہاتھ میں امی، اب مجھے کوئن ملے تھے، میں نے کام کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے انہوں نے کوئن دیے تھے، وہ میرے ہاتھ میں تھے، میں بھاگ رہا تھا، شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ گر گئے ہوں گے۔ ببلو بیٹا یہ کوئنز جو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، ان کو اپنے پاکٹ میں جیب میں ڈال کے لایا کرو، پھر نہیں گریں گے۔ ہاتھ میں پکڑ کے بھاگو گے تو گر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، اب میں کل دوبارہ جاؤں گا کام کرنے۔ چلو بھائی، آج بھی چلتا ہوں، ادھر ایک باغ ہے، وہاں پہ جا کے کام کرتا ہوں، شاید ادھر کوئی کام مل جائے۔ ارے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، آج تو باغ کے مالک نے مجھے یہ دودھ دے دیا ہے۔ ارے یاد آیا، امی نے کہا تھا کہ جیب میں چیزیں ڈال کے لاتے ہیں۔ چلو اب میں جلدی سے اس کو جیب میں ڈالتا ہوں دودھ کو، اور پھر امی کے پاس جاتا ہوں۔ تھک گیا ہوں کام کر کے میں تو۔ ارے یہ کیا، یہ دودھ تو سارا میری جیب سے باہر آ گیا ہے۔ یہ دودھ تو اب کیا کہوں گا امی کو میں۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام ببلو بیٹا۔ بیٹا یہ کیا دودھ تمہارے اوپر اتنا زیادہ دودھ کیسے گر گیا؟ امی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ دودھ چیزوں کو جیب میں ڈالتے ہیں، تو میں نے دودھ کو جیب میں ڈالا تو سارا نکل گیا باہر۔ بیٹا یہ دودھ کا جو ڈبہ تمہیں ملا تھا، اس کو اپنے سر پہ رکھ کے لانا تھا، دھیان سے بند کر کے، اس کو جیب میں نہیں ڈالنا تھا۔ اچھا امی، میں کل دوبارہ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، دھیان کیا کرو نا، تم دھیان نہیں کرتے ہو۔ امی بس ابھی میں سونے لگا ہوں۔ چلو بھائی جلدی جلدی اسی باغ میں جاتا ہوں، ادھر کام کر کے تو جو کچھ ملا میں لے آؤں گا۔ ارے یہ کیا، آج تو انہوں نے مجھے یہ مکھن دے دیا ہے، اب اس کا کیا کروں مکھن کا میں۔ ارے ہاں یاد آیا، امی نے کہا تھا سر پہ رکھ کے لانی ہے چیزیں، چلو یہ مکھن کو میں سر پہ رکھ لیتا ہوں۔ ارے دھوپ بھی بہت ہو گئی ہے آج تو، اب میں جاتا ہوں گھر، بہت تیز سورج نکل رہا ہے۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا یہ کیا تمہارے سر پہ کیا لگا ہوا ہے یہ؟ امی آج مجھے مکھن ملا تھا، آپ نے کہا تھا کہ چیز سر پہ رکھ کے لانی ہے چیز، تو میں نے سر پہ مکھن رکھا تو وہ دھوپ سے سارا مکھن پگھل کے میرے بالوں پہ، منہ پہ لگ گیا ہے۔ ببلو بیٹا میں نے تمہیں اتنا سمجھایا، تم دھیان نہیں کرتے ہو۔ یہ مکھن کو بیٹا ہاتھ میں پکڑ کے لاتے ہیں اس طریقے سے کہ دبانا نہیں ہوتا اس کو ہاتھ میں، اور سورج سے بچا کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے چل کے آرام آرام سے آنا ہوتا ہے۔
اچھا امی، چلو میں کل دوبارہ جاؤں گا، کچھ اور دیکھتے ہوں کیا ملتا ہے۔ ارے چلو بھائی، چلو چلو ادھر ہی جاتا ہوں، چلو بڑا ادھر کام شام کرتا ہوں تھوڑا۔ ارے آج تو انہوں نے مجھے یہ بلی دے دی ہے، بلی کا کیا کروں گا اب میں؟ چلو کوئی بات نہیں، اس کو اب میں ہاتھ کے اوپر ہی رکھ لیتا ہوں، امی نے کہا تھا ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، پکڑ کے دبانا بھی نہیں ہے، پکڑنا نہیں ہے، اس کو میں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا ہوں۔ اوئے، یہ کیا؟ یہ تو بھاگ گئی ہے بلی، یہ تو بھاگ گئی۔ اوئے، اوئے، اوہو، السلام علیکم امی۔ ببلو بیٹا، آج پھر تم کچھ کر کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو آج؟ امی وہ بلی ملی تھی مجھے، آپ نے کہا تھا ہاتھ کے اوپر رکھ کے لانی ہے، میں لا رہا تھا، وہ بلی چھلانگ لگا کے بھاگ گئی۔ ببلو بیٹا، اس طرح کی چیزوں کو رسی سے باندھ کے پھر لاتے ہیں۔ اچھا امی، چلے میں کل دوبارہ جاؤں گا، اب میں ذرا آرام کرنے لگا ہوں۔ چلو بھائی، جا کے میں کام کرتا ہوں، باغ والے کے پاس جاتا ہوں، ادھر کام کروں گا، وہ کچھ دے گا پھر لے کے آتا ہوں۔ بس یہ تھک گیا ہوں میں روز روز کام کر کے، یہ تو ارے یہ کیا، یہ تو آج اس نے مجھے گوشت دے دیا ہے، اب اس کا کیا کروں میں؟ ہاں یاد آیا، امی نے کہا تھا رسی باندھ کے لانی ہے، رسی سے باندھ کے لانا ہے، چلو ذرا اس کو میں رسی باندھتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا لے کے آئے ہو بیٹا؟ امی، امی یہ میں گوشت لایا ہوں، یہ دیکھیں۔ بیٹا یہ تو سارا خراب ہو گیا گوشت، اتنی مٹی لگ گئی ہے اس کے اوپر، اتنا گندا اور خراب ہو گیا، یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ امی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ رسی باندھ کے لانی ہے، تو میں اس لیے رسی باندھ کے لے کے آ رہا تھا گوشت کو۔ بیٹا گوشت کو رسی نہیں باندھ، بیٹا اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بیٹا اس کو اٹھا کر، اگر زیادہ گوشت ہو اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لینا تھا، کسی چیز میں ڈال کے، تو کندھے پہ رکھ کے کسی لفافے میں ڈال کے کندھے پہ رکھ کے لے آتے۔ اچھا امی، اچھا اب میں کل ہی جاؤں گا۔ چلو بھائی آج جاتا ہوں، میں کام شام کرتا ہوں، آج میں خوب محنت سے کام کروں گا، امی تنگ ہوتی ہیں، اتنی ناراض نہ ہو جائیں، آج میں زیادہ کام کروں گا۔ ارے بھائی آج تو بہت زیادہ کام کیا، میں نے بہت محنت کی ہے۔ ارے الحمدللہ، آج تو مجھے انہوں نے بکری کا چھوٹا بچہ دے دیا ہے، امی بڑی خوش ہوں گی بکری کے بچے کو دیکھ کے۔ چلو میں اس کو کیا کروں؟ ارے چلو اس کو میں کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں، کندھے پہ۔ آئے یہ تو اتنا بھاری ہے کندھے پہ، چلو کوئی بات نہیں۔ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام انکل۔ انکل آپ کون ہیں؟ بیٹا میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم یہاں سے مختلف چیزیں لے کے جاتے ہو اور تمہاری ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جی انکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے امی نے بتایا ہوتا ہے۔ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم دل لگا کر کام نہیں کرتے، تم سستی سے کام کرتے ہو۔ اگر تم کام میں دل لگاؤ گے اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اسے سوچو گے اور جلدی سے جلدی کام سے فارغ ہونے کی کوشش نہیں کرو گے، بلکہ دل لگا کر محنت سے کام کرو گے، تو انشاءاللہ تمہارے کام میں برکت بھی ہوگی اور تم صحیح طریقے سے کام کرو گے۔ اور بیٹا جب تم ایک غلطی کرتے ہو تم اسے سیکھا کرو، محنت جب کرو، محنت کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے سیکھو اور اگلی بار اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے، اور پلاننگ کے ساتھ کام کیا کرو، سوچ کے۔ بیٹا اسی وجہ سے تم سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ تم دھیان نہیں دیتے ہو۔ تو بیٹا
تم یہ سستی چھوڑ دو، تمہیں جو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے اس سے جو تم نے سارے دن کی محنت کی ہوتی ہے وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور دل لگا کے کام کرو، محنت سے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اور محنت سے حلال رزق کمانے والوں کو، حلال روزی کمانے والوں کو، حلال پیسے کمانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حلال رزق کمانے والے کو بہت پسند کیا ہے۔ اور یہ عبادت ہے بیٹا، حلال رزق کمانا عبادت ہے، تو اس لیے تم دل لگا کر محنت کیا کرو اور پلاننگ سے کام کیا کرو اور کام سے دل نہ چرایا کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آئی میری کچھ بات؟ جی انکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں بات واقعی آپ کی صحیح ہے۔ میں نا سستی کی وجہ سے میرے بس کوشش ہوتی تھی کہ بس کام سے جان چھڑا کر جلدی جلدی گھر جاؤں، اس کی وجہ سے پھر میں اس طرح سوچتا نہیں تھا، بس جو امی نے کہا سوچے بغیر میں اسی طرح کر کے آ جاتا تھا۔ انکل آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزا دے۔ انشاءاللہ اب میں بہت محنت سے کام کروں گا، مجھے سبق مل گیا ہے، میری اتنی محنت بھی ضائع ہو گئی کیونکہ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا کام میں سست رہتا تھا۔ اب میں انشاءاللہ بالکل سستی نہیں کروں گا اور خوب محنت سے کام کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت اللہ اب میں آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سستی، کاہلی اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور خوب محنت کرنی چاہیے۔ تمام کام محنت سے دل لگا کر کرنے چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت بھی ڈالے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو سستی سے بچنا چاہیے، اپنی خوب محنت سے کام کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم بچوں آپ کو بتا رہے تھے روزے سے متعلق مسائل۔ تو آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ کام کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ناپسندیدہ بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مسواک کرنا۔ اگر آپ کا روزہ ہو تو روزے کی حالت میں اگر آپ مسواک کریں تو یہ نہ مکروہ ہے، نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد سر یا داڑھی یا مونچھوں میں تیل لگانا، تیل لگانے سے بھی بچوں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ شاید داڑھی میں، سر میں تیل لگانے سے روزہ خراب ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے بعد آنکھوں میں کوئی دوائی یا سرما وغیرہ ڈالنا، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد بچوں ہے خوشبو سونگھنا۔ خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خوشبو دھوئیں والی ہے، جس طرح بخور ہوتا ہے یا دھوئیں والی خوشبو ہوتی ہے جس کے فیومز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو جان بوجھ کر قریب سے سونگھنا، کوئی دھواں سونگھنا کہ وہ دھواں آپ کے ناک کے اندر چلا جائے، تو اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے خوشبو کو اس طریقے سے نہیں سونگھنا چاہیے کہ اس کا دھواں آپ کے ناک کے اندر چلا جائے، یا پھر سپرے آپ ڈائریکٹلی ناک کے پاس کریں اور ناک کے اندر چلا جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ویسے اگر خوشبو آ رہی ہے، آپ خوشبو کو سونگھ رہے ہیں، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بچوں اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے یا پیاس لگی ہے روزے کے اندر، اور گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے آپ نہائیں، آپ غسل کریں پانی سے، تو اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر آپ نے کسی کو خون دیا ہے تو جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد بچوں اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی بھول کر کھا لے یا بھول کر پی لے، یعنی اس کو یاد نہیں تھا میرا روزہ ہے، اس نے بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد اگر خود بخود کسی کو کہہ آ جائے، یعنی کوئی جان بوجھ کر کہہ نہ کرے اور خود بخود کہہ آ جائے، جتنی مرضی زیادہ کہہ آئے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ہاں جب قے آ جائے، باہر آ جائے، تو جان بوجھ کے اس کو پھر واپس اندر نہیں لے کے جانا، لیکن اگر قے آئی ہے جتنی بھی زیادہ آئی ہے سب آپ نے باہر نکال دیا ہے تو اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد بچوں اگر دانتوں میں سے خون نکل آئے لیکن وہ خون آپ کے حلق میں نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لیکن اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر دانتوں سے خون نکل آیا ہے تو اس کو حلق میں نہ جانے دیا جائے، کلی کر لیں یا تھوک دیں اس کو، یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لیں کہ خون حلق میں نہ جائے۔ تو بچوں یہ تھے روزے کے چند وہ مسائل جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہماری معاشرت کی سنتیں تھیں، اور ان میں ہم آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو آج ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کہ والدین کے ادب اور خدمت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو بچوں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ تو ہر عمر میں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر والدین آپ کے ینگ ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں تو دونوں حالتوں میں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن خاص کر جب والدین تھوڑے بوڑھے ہو جائیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کو آپ کی خدمت کی، آپ کے ادب کی اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث میں بھی اس کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تب تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ پر پھر آہستہ آہستہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جاتے ہیں، وہ تھوڑے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو درست نہیں لگتی۔ تو اس وقت آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی راحت اور آسانی کے لیے ان کے احکام کو ماننا، ان کی باتیں سننا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے سے تھے، اس وقت آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ اس وقت جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں تھی، آپ ایسی باتیں کرتے تھے جو ٹھیک نہیں ہوتی تھیں، والدین اس کو بہت ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے اور آپ کو کبھی برے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، ہمیشہ آپ کا خیال رکھتے تھے۔ تو اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ بھی ان کا خیال رکھیں۔ تو بچوں والدین کا ادب کرنے سے، ان کا خیال کرنے سے ایک فائدہ جو اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور بچوں ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اس کے علاوہ بچوں ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا، یعنی اپنے والدین کے حقوق جو اللہ نے بتائے ہیں وہ پورے ادا کیے، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی، برا سلوک کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگرچہ ماں باپ نے
اس پر ظلم کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ تو بچوں، والدین کا ہمیں بہت احترام، بہت ادب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں، تو اگر ان کے ہم حقوق کی ادائیگی کریں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اس کے ہمیں فائدے ملیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔